ٹاڈلرز لرننگ ٹو واک. اچھا اس کی کیا کہانی ہے بھائی؟ یہ آپ کو یاد ہے کچھ؟ آپ نے بتایا تھا کیا ہوئے ٹاڈلرز لرننگ ٹو واک. بچوں کو چلنا پھرنا سکھانا, اس کا کیا کہانی تھی؟ ہاں بس یہ ہے نا. اچھا اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ بچہ جو ہمارا چل نہیں رہا. ہاں ہے ہاں. بھائی ایک دفعہ یہی ہوا, میرا بیٹا چھوٹا سا تھا, تو میں نے اپنے ابا, میرے والد ڈاکٹر تھے, اچھا میں نے کہا ابا پتہ نہیں کیا ہوا, یہ ٹھیک سے چل نہیں رہا. اچھا, اور بچہ چل نہیں رہا ہوتا تو سارا الزام ماں پہ چلا جاتا ہے. اچھا سنو تو, صحیح کھلایا پلایا کہنے لگے بیٹا ہر وقت تو تم اسے گودی میں اٹھائے پھرتی ہو. جی دیکھے میں نے آپ کو کہا, ہر وقت تو تم اسے گودی میں اٹھائے پھرتی ہو, اور اس کو صرف موقع تو دو چلنے کا. تو جب وہ چلے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ چل کے بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اچھا یا تو گھٹنیوں چل رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, تو پہلے بچے گھٹنیوں عام طور سے چلتے ہیں, تو اس کے بعد پھر پکڑ پکڑ کے چلتے ہیں. اب تم آئے ہائے کہیں گر نہ جائے, آئے ہائے کہیں وہ نہ ہو جائے, جھٹ سے اٹھایا گود میں لے کے چل گئی. تو کہنے لگی اس کو چھوڑ دو, وہ خود کوشش کرے گا, ہر طرح سے ہر طرح کوشش کرے گا. تو وہ یہی ہوا. میرا بیٹا ماشاءاللہ میرے خیال سے 11 مہینے کا تھا, اور اس سے پہلے بھی ہمیں لوگوں نے کرنا آیا, چل نہیں رہا ابھی تک. ایک دن کیا ہوا, ہماری بڑی سی ایک لاؤنج تھی, اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, میں میری بہن وغیرہ ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے, اور دوسرے کمرے میں بیٹا میرا. اچھا تھوڑی دیر میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک چھوٹی سی چیز پٹ 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 چلتی ہوئی چلی آ رہی ہے. ہائے ہائے, میں نے کہا یہ کیا ہوا. ہم لوگوں نے ایک دم سے جو ہائے گھری نا, بیچارہ بچہ گر گیا, مگر یہ کہ اس کو ہم نے چھوڑ دیا تھا. جب چھوڑ دیا تو باقاعدہ خود ہی پتہ نہیں کس طرح سے وہ پلنگ سے نیچے پھسلا, اور وہ چلتا ہوا ہمارے پاس آ گیا. تو ابا یہی کہتے تھے کہ بیٹا تم لوگ اتنا پوزیسو ہو جاتے ہو بچوں کے بارے میں, ہائے ہائے کہیں چوٹ نہ لگ جائے, ہائے ہائے کچھ نہ ہو جائے. تو ٹھیک ہے آپ انگلی پکڑ کر کے ضرور چلائیں اس کو, لیکن یہ کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو تاکہ وہ خود بھی کوشش کرے. اگر آپ مستقل اس کا سہارا بنتے رہیں, جیسے کہ آج کل وہ کیا ہوتا ہے, وہ واکر جو ہوتا ہے, میں پرسنلی اس کو زیادہ پسند اس لیے نہیں کرتی. بین بھی ہے بہت ساری کنٹریز میں, کیونکہ اس کو سہارا مل جاتا ہے نا, پھر وہ خود ہی کوشش ہی نہیں کرتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کو چھوڑ دو, اور لوگ کہتے ہیں ہائے زمین پہ چلے گا میلا ہو جائے گا, مٹی لگ جائے گی, چوٹ لگ جائے گی. نہیں, let them find their own way. تو میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کے لیے چلنا پھرنا جو ہے نا, تو اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ. ہاں اگر آپ یہ دیکھیں کہ واقعی بچہ جو ہے چلنے میں کچھ مشکل محسوس کر رہا ہے, کوئی تکلیف ہے, تو اس کو آپ نہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں. کوئی انفیکشن ہے, کوئی ہڈی میں کوئی تکلیف ہے, خدا نہ خواستہ کوئی پولیو وغیرہ کا تو اثر نہیں ہے, تو اس قسم کی باتیں, یعنی ہر چیز ہوتی ہے نا, ہر چیز کو آپ ایلیمنیٹ کرتے چلے جائیں. اور جارا پر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا, مطلب بچے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ہر بچے کے الگ مائل سٹونز آتے ہیں. ایگزیکٹلی, ہر ایک بچہ آپ دوسرے سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. اگر فرض کریں آپ کا بچہ بہت پریشان ہو جاتی ہے. ہاں لیکن ہمارے بچوں کے دانت نہیں نکل رہے, ہمارے بچے چل نہیں رہے, سب کے مائل سٹونز الگ الگ ہوتے ہیں, اور بہت فکر مند ہو جاتی ہیں. پھر وہی والی بات ہے, میں نے آپ کو بولا کہ پھر آپ کے اوپر توپوں کا سب کا رخ ہو جاتا ہے. اماں کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, جیسے آپ کو کہا گود سے چھوڑو گی تو آپ ڈرتی ہوں گی نا کہ گر جائے گا, ایک ڈر اور خوف. اچھا اچھا یہ بھی ہے کہ اگر دیکھتے تھے کہ بچہ نہیں چل رہا کسی وجہ سے, تو پرانے زمانے کی عورتیں اپنے ٹوٹکے بھی کیا کرتی تھی. اچھا, وہ ٹوٹکے کیا ہوتے تھے, اب جیسے کہ روٹی پکی, روٹی کا وہ آپ نے جو آپ کا ڈبہ ہے اس کے اندر گرم گرم روٹیاں آپ نے رکھ دیا, اس کے اوپر ڈھکنا ڈھک دیا. اچھا اس کا جو چھوٹی چھوٹی سی اسٹیم سی جو نکلتی ہے نا, تو وہ اس میں جمع ہو جاتی تھی. وہ ڈھکنا اٹھایا انہوں نے, اور وہ پانی اس کا جو تھا وہ لے کے اس سے بچوں کی ٹانگیں اس سے مالش کری. اچھا, تو یہ جو جن صاحبہ نے مجھے ایک بات بتائی تھی, میں نے خود تو سچی باتیں نہیں آزمایا, لیکن میں نے وہ کہتی ہیں میں آئی کین سوئر بائی اٹ. جو روٹی کا ہاٹ پاٹ ہے, اس کی جو اسٹیم ہے, اس سے پانی جو بنتا ہے وہ بچوں کی, میرے خیال سے وہ گرمائش اچھی ہوتی ہے, اس سے وہ مالش, کچھ نسیں کھلتی ہوں گی, کچھ ہوتا ہے. پھر اس کے اندر وائٹامن جو اپنا وائٹامن ای موجود ہے, ویٹ کا ہے, وائٹامن ای ہے. ایگزیکٹلی. اب وہ اس کے ساتھ بالکل آپ سمجھ لیں کہ جیسے ہم روز واٹر بنا رہے ہیں, وہ بالکل آپ کا ویٹ جرم آئل ہے, ویٹ جرم آپ کا ڈسٹل ویٹ جرم ہو گیا, وہ لگا رہے تو وائٹامن ای. ٹوٹکوں کے بھی اپنی لاجکس ہیں بھائی, تو یہ سائیکولوجیکل
लॉजिक होती हैं। हाँ, तो जब हम रिलैक्स हो जाते हैं, हम समझते हैं कि नहीं, किसी भी चीज़ को देखें ना, पत्थर पे भी आप जब यकीन रख के कोई चीज़ करते हैं तो आपको वो लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है। ठीक है ना, ये तो एतमाद, अपने अपने एतमाद और फेथ की बात होती है। अगर फेथ के साथ आपने किया तो आपको लगेगा हाँ अब देखो बच्चा चल रहा है ना। नहीं तो ये पुराने लोग जो थे उनको कोई ना कोई लॉजिक उसमें जरूर मुझे नजर आती है। मतलब हम जब हमें कहते हैं ये मिथ है, इस तरह बिल्ली काट नहीं, वो कहते हैं कि ये तो वो कहते हैं कि आई कैन स्वेयर बाय इट, कहने की ये चीज जो है मैंने बता दिया ना इसकी साइंटिफिक वो बता दी कि वीट और उसका एवोपरेट होकर स्टीम बन रही है, गरम है, वो सब चीजें मिलकर वो एक ताकत दे रही है, ताकत दे रही होगी। और जाहिर बात है मालिश करने से वैसे भी खून का दौरान अच्छा होता है। बिल्कुल, तो ये सब चीजें होती है। पुराने जमाने के टोटके जो थे हम उनको बाज़ वक्त रद्द कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली देर वर्क सदियों के बाद वो डेवलप हुए हैं ना, इतने तजर्बों के बाद। एग्जैक्टली।